الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی اول تا آخر بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت زندگی، بھرپور زندگی، قابل رشک زندگی۔ اس بھرپور خوبصورت اور بھرپور زندگی میں سے ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت زیادہ خوبصورت پہلو۔ بہت زیادہ خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دینار یا درہم یا جو سکے ہیں وہ صدقہ کرنا چاہتی تھیں، فقیروں کو دینا چاہتی تھیں، تو فقیروں کو دینے سے پہلے وہ صدقہ کے سکے عطر میں ڈبویا کرتی تھیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اماں آپ کیا کر رہی ہیں، اس طرح سے کیوں کرتی ہیں کہ یہ جو سکہ جو آپ صدقہ کرنے جا رہی ہیں اس کو عطر میں کیوں ڈبو رہی ہیں، تو فرماتی کہ یہ سکہ غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ جو میری طرف سے جو سکہ اللہ کے ہاتھ میں جائے وہ خوشبودار ہو۔ حضرات دیکھیے کس طرح سے جذبہ، دیکھیے کس طرح کا جذبہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا۔ یہ خوبصورت پہلو، زندگی کے خوبصورت پہلو، ایک گلدستے میں سے ایک پھول میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا، آپ اکثر و بیشتر بازار سے چینی خریدتے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ چینی صدقہ کیوں کر رہے ہیں، آپ چینی خریدتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چینی مجھے بہت پسند ہے، اور میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے اس مال میں سے خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرات ایک بزرگ کی عادت تھی، وہ نماز کے وقت سجدے کی حالت میں اپنے دائیں اور بائیں جو نمازی ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں کیا کرتے تھے، گڑ گڑا کے دعائیں کیا کرتے تھے، سجدے کی حالت میں اپنے دائیں اور بائیں افراد کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ نہ دائیں والے کو جانتے تھے نہ بائیں والے کو جانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا، وجہ پوچھی گئی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے خفیہ طور پر دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، اور جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تجھے بھی ویسا ہی ملے جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے۔ یعنی اگر آپ کو دعا کی قبولیت چاہیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو، اپنے لیے خیر اور بھلائی مانگ رہے ہیں، رزق مانگ رہے ہیں، آپ اپنے کسی بھائی کے لیے خیر اور بھلائی اور رزق اور اچھائی اور ہر چیز کی دعا کریں، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا جو آپ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں دعا میں، فرشتہ کہے گا یا اللہ اسے بھی اتنا ہی دے، یا اللہ اسے بھی ایسا ہی دے، اسے بھی ایسا ہی دے۔ حضرات ایک اور خوبصورت پہلو ہمارے بزرگوں میں سے کسی بزرگ کا، بزرگ کی عادت تھی جب وہ صدقہ کرتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ اس کا اجر ان مسلمان متوفین کو عطا کر جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور جن کی طرف سے صدقہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے جذبہ کیسا ہے، یہ کیسے پھول ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کیسی انسانیت ہے یہ، اپنے بھائیوں کے لیے کیسی محبت ہے یہ، کیسا جذبہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جذبہ بڑا مقبول ہے، اس کی بڑی قدر ہے۔ ان جذبات، ان پھولوں میں سے یہ جو نیک جذبے ہیں، ان جذبوں میں سے کسی ایک جذبے کو ہم بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بھی چاہیں کہ اپنے بھائیوں کے لیے، وہ زندہ ہوں یا متوفین ہوں، ان کے لیے خیر کے جذبے ہوں، خیر کے جذبات ہوں، ان کے لیے خیر کی دعائیں کریں، ان کے لیے اچھائی کی تمنا کریں، ان کے لیے بھلائی کی توقع رکھیں اور بھلائی کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی دے گا جو ہم اپنے بھائیوں کے لیے کوشش کرتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں یا جو جذبہ رکھتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے۔